अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला शरीक हयात अज़ बिन्ते असलम सुनना शुरू कर दिया होगा। इसकी पिछली किस्त आपको हमारे नावल पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस नावल को लेकर। नदीम कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ रीड कर रहा था। बेड पर नीम दराज एक टांग सीधी किए, दूसरी टांग फोल्ड करके लैपटॉप रखे, वो बिल्कुल उसमें खोया था। जब दरवाजा खुला, उसने नागवारी से नाजी को देखा। वो उस दिन से ही सख्त नाराज था उससे, और उससे ज्यादा नाराजगी ये थी कि उसने उसे मनाने की भी कोशिश नहीं की थी। नदीम, मुझे बात करनी है, प्लीज गुस्सा मत करिएगा। उसके तंबीह करने पर उसने एक नजर उसे देखा, फिर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। बोलो। नदीम शाह बड़ा हो रहा है, वो चीजों का मुशाहिदा करने लगा है, और हैदर भाई के साथ वो बहुत मानूस होता जा रहा है। उस दिन जब आप मुझसे नाराज हुए थे तो उसके अलावा कोई बात नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए। उस दिन जो कुछ भी तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। खैर, मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। जाओ और जाकर अपने काम देखो, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। नदीम, प्लीज मेरी पूरी बात सुन ले। मगर उससे पहले ही वो लैपटॉप उठाए बाहर निकल गया। नदीम अब गौर नहीं कर रहे, फिर न कहिएगा आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है। हैदर को अमेरिका आए 2 हफ्ते हो गए थे, और इन 2 हफ्तों में उसके तमाम खास व आम टेस्ट हो गए थे, जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस को और कम करने के लिए मेडिकेशंस हो रही थी। नदीम और नाजी के दरमियान की गलत फहमियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शाह और हैदर की उनसीयत भी बढ़ गई थी। हैदर अब लफ्जों से ज्यादा रोबा को प्यार जताने लगा था, उसे सताने लगा था, उसे बातें सुनाने लगा था। नदीम कमरे में हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहा था। इधर उधर नजर दौड़ाई तो ओवरऑल कहीं नजर नहीं आया। नाजी, नाजी, दुपट्टे से हाथ पोंछती वो कमरे में आई। जी नदीम। हैदर और रोबा भी सामने ड्राइंग रूम में बैठे थे। कमरे का दरवाजा भी खुला था। मेरा ओवरऑल कहाँ है? उसके सवाल पर उसने माथे पर हाथ रखा। वो तो मैं प्रेस करना ही भूल गई, और दूसरा धोने वाला है। उसने गुस्से से उसे देखा, 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। क्यों? वो कल रात को शाह का हाथ। उसने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ शाह के हाथ को? वो कल उसने हाथ पर चाय गिरा ली थी, उस वजह से। नदीम का पारा और भी हाई हो गया था, और गुस्से में हाथ उठाया, मगर फिर खुद को रोक लिया, हाथ नीचे कर लिया। इतनी लापरवाही! तुम कहाँ थी? मैं किचन में खाना, बस यही रह गया। मेरा तो ख्याल वैसे ही छोड़ चुकी हो, उसका तो रख लो। रोबा और हैदर ने यह मंजर देखा। रोबा, चलें यहां से। असबात में सर हिलाकर वो उसे ले गई। मैं तुम्हें बता रहा हूं नाजिया, अगर मेरे बच्चे को दोबारा खरोच भी आई तो मैं भूल जाऊंगा तुम उसकी मां हो। मैं तुम्हें उससे अलग कर दूंगा, उसकी भी हर जिम्मेदारी से आजाद कर दूंगा। उंगली से तंबीह करता वो बाहर निकल गया, और वो वहीं सुन हो गई। हैदर को कमरे में छोड़ने के बाद वो बाहर आई तो नदीम जाता दिखाई दिया। कदम बेसाख्ता ही नाजी के कमरे की तरफ बढ़ गए, जहां वो बेड पर बैठी रो रही थी। नाजी भाभी, आपको क्या हुआ? रोबा को देखकर वो बेसाख्ता ही उसके गले से लगकर रो दी। नदीम कह रहे थे वो शाह को मुझसे दूर कर देंगे, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं मर जाऊंगी शाह के बगैर, वो मेरे बगैर नहीं रहता, मैं क्या करूंगी? रोबा ने हमदर्दी से उसे चुप करवाने की कोशिश की। जो जवाब भी देती तो क्या, उसे तो अभी तक समझ नहीं आ रही थी उनके बीच में बोले या नहीं। सारा दिन रोबा नाजी का उतरा चेहरा देख देख कर घुलती रही थी। इन सब में उसे अपना आप एक तमाशाई जैसा लग रहा था, जो खामोशी से उसकी बेबसी देख रही थी। नाजी ने उसे बताया था कि उनकी पसंद की शादी है, फिर उनके बीच ही इख्तिलाफात क्यों? नदीम तो ऐसे था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, मगर रोज के बरअक्स वो ज्यादा खामोश था। रोबा सोफे पर लेटी उन्हीं के बारे में सोच रही थी, और हैदर मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। रोबा, बात सुने। पास आने पर उसने हाथ पकड़कर बिठा लिया। ऐसी कौन सी सोच दर आई है जो आज मुझे देखने का भी वक्त नहीं? हमेशा की तरह उसने उंगलियों से खेलते सर झुका लिया। उसकी नोचती उंगलियों को देखकर उसने रोबा का हाथ पकड़ लिया। रोबा, क्या हुआ? हैदर, एक बात कहूं, मानेंगे? उसका संजीदा चेहरा देखकर उसने उठने की कोशिश की
तो रोबा ने उसकी टेक बैकग्राउंड से लगा दी। सब ठीक है हैदर, नदीम भाई का रवैया नाजी भाभी से ठीक नहीं है, वो उन पर गुस्सा करते हैं और रोबा मेरी बात सुनो। उसकी बात काट कर उसने उसका चेहरा उठाया। हम यहाँ मेहमान हैं, हम उनके बीच नहीं बोल सकते। उनके जाती मसाइल में बोलना ठीक नहीं है, वो क्या सोचेंगे, इसलिए कुछ भी कहने की कोशिश मत करना। मुझे भी नजर आता है जो कुछ भी हो रहा है, मगर क्या करें, उन्हें आपस में हल करने दो। लेकिन हैदर, आपस में बात करवाने के लिए भी तो किसी को उन्हें मनाना होगा। हैदर, किसी की सुलह करवाना नेकी है। ओ, कभी कभी ऐसी नेकियां गले पड़ जाती हैं। डॉक्टर नदीम का रवैया मेरे साथ लाख अच्छा सही, मगर मैंने महसूस किया है वो अपने मामलात में दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। और अगर उन्होंने ये कह दिया कि तुम होते कौन हो बोलने वाले, तो आसिया आंटी को बता दें, उसने कुछ सोच कर जवाब दिया। मुझे लगता था तुम बहुत समझदार हो, मगर नहीं, तुम में थोड़ी बेअक्ली है। इस बात पर उसने ताज्जुब से उसे देखा। हैदर, हमें 2 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ, अभी तक तो उन्होंने हमारे साथ फैमिली जैसा रवैया रखा है। एक बार बात तो करके देखते हैं, उन्हें समझा कर देखते हैं, आखिर मसला क्या है। हैदर, आसिया आंटी मेरी रहनुमा तब बनी थी जब मैं उलझनों में फंसी थी। आज मेरा फर्ज है उनके बच्चों को उलझन से निकालने का। प्लीज एक बार बात करते हैं मेरे लिए, प्लीज। उसके जोर देने पर वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसके परेशान चेहरे को देखकर उसने हामी भी भर ली। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। थैंक यू हैदर, मैं नाजी भाभी से बात करती हूँ और नदीम भाई से आप, फिर एक दूसरे को बताएंगे वो क्या कहते हैं। उसके मासूमियत से सर हिलाने पर रोबा ने उसे जोर से गले लगाया। थैंक यू अगेन डियर हबी। वो अलग होने लगी तो नाकाम रही। बस हैदर की सरगोशी की आवाज आई। प्लीज कुछ देर और। रोबा ने मुस्कुराकर अपनी कोशिश तर्क कर दी। अगली सुबह इतवार की थी। नदीम आज घर पर ही था, इसलिए सुबह से माहौल में एक तनाव था। नाजी और नदीम की कल रात से कोई बात नहीं, दोनों ही खामोश थे। रोबा और नाजी दोनों नाश्ता बना रही थी। नदीम वॉक से वापस आया था। हैदर भी लॉन में ही बैठा सुबह का मंजर देख रहा था। जब वो थका मांदा रुकू के बल झुका, गहरे गहरे सांस ले रहा था। हैदर ने एक नजर उसे देखा और सोच में पड़ गया कि वो बात शुरू करे भी तो कैसे। नदीम पानी की बोतल मुंह से लगाता वहीं बैठ गया। एक नजर हैदर को देखा जो सर झुकाए बैठा। सब ठीक? उसने मसनूई मुस्कुराहट से उसे देखा। जी, मगर नदीम के लिए यह बात तस्लीम बख्श नहीं थी। नाश्ते की मेज पर भी वो दोनों इशारों से बात करने का कह रहे थे, जिसे नदीम बखूबी देख रहा था। उसने एक नजर नाजी को देखा जो अफसरदा सा सरापा लिए शाह को खिलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी ये हालत देखकर उसे बुरा तो लगा था, मगर उसकी बढ़ती लापरवाही का गुस्सा शायद ज्यादा था। नाश्ते के बाद वो दोनों लॉन में ही धूप एंजॉय कर रहे थे। रोबा और नाजी अंदर थी, यही सही मौका था। नदीम टेबल पर बैठा हैदर को देख रहा था, जो कभी उसे देखता कभी इधर उधर देखने लगता। रोबा उसे मेडिसिन देने आई थी, तब भी आंखों में इशारों का तबादला हो रहा था। नदीम थोड़ी के नीचे हाथ रखे उन्हें देख रहा था। रोबा के जाने के बाद उसने घूर कर हैदर को देखा। क्या छुपा रहे हो? पानी पीते हैदर को ठुसका लग गया था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो फिर इधर उधर देख रहा था। नई नवेली शादी हुई है? उसने हैरत से नदीम को देखा। नहीं, 1 साल होने वाला है। तो फिर नए नवेले दुल्हे जैसे लुक्स क्यों दे रहे हो? सीधी तरह बताओ क्या बात है? तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारी रग रग जानता हूं। ये क्या नैनी गुफ्तगू हो रही है रोबा और तुम्हारे दरमियान? हैदर ने गहरा सांस लेकर ग्लास टेबल पर रखा। आपका रवैया आपकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं है। एक ही सांस में बोले जाने वाले जुमले पर नदीम रिलैक्स होकर टेक लगा कुर्सी पर सीधा हुआ। मुझे लगा ही था कि बात तुम लोगों को भी महसूस हुई होगी। आपकी और उनकी अरेंज मैरिज थी, आप पसंद नहीं करते उन्हें। मेरा और उसका 2 साल अफेयर चला यूनी में। पूरी यूनी जानती थी कि मैं नाजी के अलावा किसी में भी दिलचस्पी नहीं लेता। आधी यूनी हमारे निकाह में शरीक थी। मैंने मोहब्बत की हद तक मोहब्बत की है उससे। दूर दरख्तों को घूरते उसने जवाब दिया। तो मोहब्बत कहाँ गई? वो मोहब्बत वहीं थी हैदर, जब तक वो मेरी नाजी थी। लेकिन जैसे ही वो शाह की माँ बनी,
وہ مجھے بھول گئی، میری ضروریات بھول گئی ہے، مجھے وقت دینا بھول گئی ہے۔ یہی مسئلہ ہے شادی کے بعد۔ صرف نکاح سے پہلے محبت رہتی ہے، مگر شادی کے بعد وہ محبت روز کھچ کھچ بن جاتی ہے، کیونکہ یہ عورتیں صرف ماں بن کر رہ جاتی ہیں۔ وہ کئی دفعہ مجھے اگنور کر دیتی ہے شاہ کی وجہ سے۔ میں شاہ سے جلتا نہیں، حسد نہیں کرتا، میری اولاد ہے وہ، مگر وہ توازن نہیں رکھ پائی۔ ابھی تو ایک ہے تو پاگل ہوئی رہتی ہے، دوسرے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جانے تب اس کا کیا حال ہوگا۔ مجھے اگنور کیا ٹھیک ہے، چلتا ہے، کل شاہ کا ہاتھ جل گیا، اس کے ہوتے ہوئے کم سے کم اس کا خیال تو پورا رکھ لے۔ اس بات پر مجھے غصہ آیا۔ مجھے ہر بات پر انکار، اکیلا ہو گیا ہوں میں، ہر روز اپنے سر درد کے ساتھ اکیلے جونجتا بے قابو ہو جاتا ہوں۔ میں 2 پل میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے میری پرابلم پوچھنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ شاہ کے پیدا ہونے سے پہلے ٹھیک تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر جیسے جیسے شاہ بڑے ہونے لگا، میری توجہ زیادہ اس پر رہنے لگی۔ وہ چلتا تھا، مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہیں گر نہ جائے، کوئی چیز خود پر نہ گرا لے، کچھ منہ میں نہ ڈال لے، سوئچ بورڈ کو ہاتھ نہ لگا لے۔ میں ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتی رہتی۔ اس دوران ندیم اگنور ہونے لگے، مگر مجھے لگا انہیں فیل نہیں ہوگا، وہ بہت اچھے ہیں، سمجھیں گے۔ انہوں نے خود کو کام میں بہت بزی کر لیا۔ ہڈیوں کے ڈاکٹر کی نائٹ نہیں لگتی، وہ ساری ساری رات ہاسپٹل میں گزار دیتے۔ اتنا خود کو مصروف کر لیا کہ ہمارے ساتھ وقت ہی نہیں گزارتے۔ شاہ کئی دفعہ بابا کہتا سو جاتا تھا، مگر وہ نہیں ہوتے۔ سوتے ہوئے بچے کو تو نہیں پتا اس کے باپ نے اسے پیار کیا یا نہیں۔ وہ اپنے باپ کو بہت کم دیکھ پاتا تھا۔ مجھ سے پوچھتا تھا تو میں کہتی تھی بابا بلے گئے، وہ اداس ہو جاتا، لیکن میں نے کبھی ندیم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ جب وہ مجھے اگنور کر کے شاہ کی ہو گئی تو میں نے بھی خود کو بہت مصروف کر لیا، اتنا کہ شاید اسے احساس ہو کہ میں بھی ہوں۔ ساری ساری رات ہاسپٹل میں فضول کیس پڑھتا رہتا۔ مہینوں میں کام کرنے والا کام میں نے دنوں میں شروع کر دیا کہ شاید وہ مجھے مصروف دیکھ کر وہ مجھ سے کہے کہ ندیم مجھے آپ کی ضرورت ہے، شاہ کو ہماری ضرورت ہے۔ مگر اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، بس شاہ شاہ اور شاہ۔ جب بھی کچھ کہتا انکار کر دیا۔ شاہ کو اچھا نہیں لگتا، وہ ڈر جائے گا، آیا کے پاس نہیں چھوڑنا، جانے کیسا سلوک کرے۔ تھک گیا میں یونی فرینڈز کو جواب دیتے کہ گائنوکالوجسٹ نازیہ کہاں ہے۔ میں نے اسے گھر میں قید کر لیا، جس نے اسے یہ تک کہا تھا کہ بچے کے بعد بھی اسے اپنا پروفیشن نہیں چھوڑنا۔ جب شاہ آنے والا تھا تب ساری رات سوچتی اپنا پروفیشن چھوڑنے کے لیے۔ ندیم کہتے تھے مت چھوڑو، اپنے آپ پر ڈیپینڈ رہنا مت چھوڑو، تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ مگر مجھے امی جیسا بنا تھا، شاہ کی پرورش کرنی تھی، ندیم کا خیال رکھنا تھا، گھر سنبھالنا تھا، نارمل ہاؤس وائف بننا تھا۔ اس بات پر بھی ندیم کافی وقت ناراض رہے تھے۔ یہ اب تک میرے بغیر نہیں رہتا، تب کیسے چند ماہ کے بچے کو چھوڑ کر ہاسپٹل چلی جاتی؟ اور بعد میں اس نے جانے نہیں دیا۔ ندیم پہلے توجہ نہیں دیتے تھے، میں بھی کام میں بیزی ہو جاتی تو اپنا بچہ نہ کھو دیتے ہم۔ میں نے اس کی ہر غلطی معاف کی، چھوٹی بڑی سب کچھ۔ اپنے حساس دنوں میں اس نے مجھے آدھی رات کو بھی اٹھا کر یہ کہا ہے نا مجھے یہ کھانا باہر جانا ہے، میں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا تھا، مگر اس کے پاس میرے لیے آج 1 منٹ تک نہیں ہے۔ میرا لائسنس کینسل ہونے والا تھا اس کی وجہ سے، پھر بھی ایک لفظ نہیں کہا اس سے۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ ان کی میڈیکل ہسٹری کا فرسٹ کیس تھا، ایک ایلٹ فیملی کے بیٹے کا آپریشن تھا، اس کی میڈیکل ہسٹری مجھ سے گم ہو گئی۔ اس پیشنٹ کو ایک میڈیسن سے الرجی تھی، ندیم نے اسے اس کا انجیکشن دے دیا تھا، اس کی جان جاتے جاتے بچی تھی۔ ہاسپٹل کمیٹی کے سامنے بہت شرمندہ ہوئے تھے۔ لائسنس تک کینسل ہونے والا تھا، تب میری پریگنینسی کا 8 منتھ تھا۔ ایک لفظ نہیں کہا، بالکل نارمل۔ وہ تو ڈیلیوری کے بعد نرس نے بتایا کہ ڈاکٹر ندیم کا لائسنس کینسل ہونے والا تھا۔ اتنا پیار کرتے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس سے لگتا میں ایسا اس لیے ہو گیا ہوں کہ کام کی بہت ٹینشن ہے، حالانکہ میں اس کی عدم توجہ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوں۔ مجھے گھر واپسی پر میری بیوی چاہیے جو میرا خیال رکھے، میرا حال پوچھے، مجھ سے یہ پوچھے کہ سارا دن کیسا گزرا، مجھے میری مشکلات کا حل بتائے، ایسی نہیں
کہ پانی کا گلاس دے کر کچن میں گھس جائے، بچے کے پیچھے شور مچائے۔ اکتا گیا ہوں یار میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھر کے ماحول سے اکتا گئے ہیں، گھر سے دور بھاگتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ اور آج صبح تو جو کچھ ہوا وہ دیکھ ہی لیا نا۔ میں بزی ہو گئی اتنی کہ اپنی شادی کی سالگرہ بھول گئی۔ ندیم نے تیاریاں کی تھیں، ساری ناراضگی بالائے طاق رکھے، مگر میں بھول گئی، کمرے میں گئی ہی نہیں۔ اس بات پر روبا پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن بھول گئی۔ اتنا کیا بزی ہونا کہ اپنے ساتھ والے کمرے میں قدم رکھنے کا وقت نہیں۔ اتنا غصہ آیا مجھے اس دن سے، دل اتنا دکھا، آج تک صحیح نہیں ہو پایا۔ اور اس کے بعد بھی منانے کی کوشش نہیں کی، ہر بات میں شاہ۔ ندیم کہاں گیا؟ میں نے کوشش کی منانے کی، مگر وہ بات نہیں سنتے۔ ہر طریقہ اپنایا مگر نہیں، اور اب شاہ پر بھی توجہ نہیں دے رہے۔ شاہ ندیم سے زیادہ حیدر بھائی کی کلوز ہو رہا ہے۔ مجھے برا نہیں لگا، مگر حیدر بھائی چلے جائیں گے تو وہ اداس ہو جائے گا، تو تب اگر ندیم اسے اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے، لیکن وہ تو توجہ ہی نہیں دیتے، وہ دور ہو رہا ہے ان سے۔ اس کی لاپرواہیوں نے مجھے شاہ سے بھی دور کر دیا ہے، اسے بھی وقت نہیں دے پاتا۔ میں تھک گیا ہوں، بس اس لیے اس طرح کا رویہ ہو گیا ہے میرا، باقی کچھ نہیں۔ محبت آج بھی اتنی ہے۔ کرسی اکتاہٹ سے دھکیل کر وہ باہر چلا گیا۔ پیچھے حیدر پریشانی سے اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ بس اس لیے میں نے بھی منانا چھوڑ دیا۔ اگر ان کے پاس میرے بچے کے لیے وقت نہیں تو میرے پاس بھی ان کے لیے وقت نہیں۔ ٹرے اٹھاتی وہ بھی کچن میں گھس گئی۔ روبا افسردگی سے شاہ کو دیکھنے لگی جو ڈرائنگ روم میں سائیکل گھما رہا تھا۔ یہ بچہ پس رہا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود چاروں وجود عجیب سے بے چینی میں مبتلا تھے، اور سب سے زیادہ ندیم سنجیدہ تھا۔ نازی نے اسے روٹی دی جو اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا، بھوک نہیں ہے۔ حیدر اور روبا نے ضبط سے سر جھکا لیا تھا۔ کھانے کے بعد اپنے کمروں کا رخ ہوا تو نازی الگ اور ندیم الگ، اور وہ گہرا سانس لے کر دیکھتے رہ گئے۔ کمرے میں آنے کے بعد روبا نے دروازہ بند کیا اور دونوں کی زبان ایک ساتھ بول پڑی۔ مجھے بہت کچھ بتانا ہے۔ اپنی بے اختیاری پر دونوں ہنس دیے۔ پھر حیدر بولا، پہلے تم بتاؤ۔ وہی کامن مسئلہ، بچوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اور ندیم بھائی کا وہی ٹپکل گلا، بچوں میں پڑھ کر مجھے بھول گئی، گھر کی ہو کر رہ گئی، میری بیوی بننا بھول گئی۔ لمبی سانس خارج کر کے وہ بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ حیدر بھی اس کے پاس آ گیا۔ دنیا میں 80% میاں بیوی کا جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ سچ ہی تو کہہ رہی ہیں نا نازیہ بھابی۔ اب مرد تو بچوں پر توجہ نہیں دیتے، انہیں پالنا پڑھانا سب عورت ہی کرتی ہے، پھر گھر کے کام سب کی ذمہ داری وہ اکیلی ہوتی ہے، کیا کیا کرے۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو ان سب میں یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ وہ ایک عدد شوہر بھی رکھتی ہے جس کا خیال اس نے رکھنا ہے؟ وہ اسے کیوں بھول جاتی ہے؟ بیوی بننا بھول کر ماں بن کر رہ جاتی ہے۔ شوہر کا خیال رکھے تو وہ بھی اس کا خیال رکھے گا، اس کی مدد کرے گا اس سب میں۔ روبا منہ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عورت غلط ہے؟ مرد کمائی کرتا ہے مان لیا، محنت کرتا ہے، تو کیا عورت کیا کم محنت کرتی ہے؟ شوہر کے رومال دھونے سے لے کر ان کے والدین کی دوائیوں تک کا خیال اسے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کم کام ہے جو شوہرانہ بھی تھوپ دے؟ شانہ بشانہ چلنا چاہیے، تھوڑا کام خود بھی کر لے۔ یار، باہر محنت کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ محنت کرو، لوگوں کی باتیں سنو، گھر آ کر بھی وہی کھچ کھچ، تو تنگ تو آئیں گے نا۔ یعنی باہر کا کام بھی کرو، گھر آ کر بیوی کے ساتھ کپڑے بھی دھلواؤں۔ حیدر، آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ مرد کو بچوں کی پرورش میں سنبھالنے میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہاں، تو عورت بھی تو بھول جاتی ہے کہ وہ کسی کی بیوی ہے، کسی کی محبت ہے، کسی کا سکون ہے۔ حیدر نے بیزاری سے کہا۔ تو یہ سب یاد کرتے وہ بھول جائے کہ وہ ایک بہو ہے، ایک ماں ہے، ایک گھریلو عورت ہے۔ یہی مسئلہ ہے مردوں کا، بات سمجھنے کے بجائے یہ کہ… بات پوری کرنے سے پہلے حیدر نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا اور حصار مضبوط کر لیا۔ نہیں روبا، نہیں، ہمیں نہیں لڑنا یار۔ ان کی صلح کرواتے ہم کیوں لڑنے لگے؟ میں لڑنا نہیں چاہتا۔ میں ہارا، تم جیتی۔ اب سوچو انہیں کیسے منانا ہے۔ مگر روبا اسے سن کب رہی تھی۔
وہ تو اس کے سینے سے لگی دل کی دھڑکن سن رہی تھی، مسکرائے جا رہی تھی۔ حیدر نے کھینچ کر اسے الگ کیا، اس نے دانت نکالے اسے دیکھا۔ آئی لو یو۔ ہاں، تم مجھے بتاؤ کہ نازیہ آپی نے تمہیں کیا بتایا، پھر میں بتاتا ہوں۔ ہاں، انہوں نے بتایا کہ شاہ کی پیدائش سے پہلے ان دونوں نے من ساری باتیں ایک دوسرے کو بتائیں۔ حیدر تھوڑی پر انگلی پھیر رہا تھا۔ یہ دل کے غصے ہیں، چند غلط فہمیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ ایک دوسرے کو کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ندیم بھائی بات نہیں سنتے۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمیں انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے پر آمادہ کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ روبا بھی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک دم بولی، آئیڈیا! حیدر کے اچانک چیخنے پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ نازی بھابی، وہ ندیم بھائی نا اسٹور روم میں گئے ہیں، شاید کوئی پرانا سامان ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ایک بار دیکھ لیں انہیں کہاں ملنا ہے۔ روبا کچن میں آئی تو نازی چائے بنا رہی تھی۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس نے فلیم کم کی۔ یہ تھوڑی دیر چائے دیکھ لو۔ روبا نے اس بات میں سر ہلایا۔ نازی کے کچن سے جانے کے بعد اس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے حیدر کو دیکھا، جس نے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ ندیم اسٹور روم میں شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے اس سے بتایا کہ وہ فٹ بال سے کھیلتا اسٹور روم میں چلا گیا ہے۔ وہ اندر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب نازی اندر آئی۔ ندیم، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ندیم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ شاہ کہاں ہے؟ شاہ تو نیچے لان میں کھیل رہا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ دروازے کی جانب بڑھا تو وہ بیچ میں کھڑی تھی۔ اسے نظروں سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر کے دروازہ دیکھا جو لاک ہو گیا تھا۔ باہر روبا حیدر کو تھمز اپ دکھا رہی تھی جو نیچے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ یہ اسی کا پلان تھا، انہیں ایک روم میں بند کر دیا جائے۔ ٹپیکل فلموں والا طریقہ۔ پہلے تو روبا نہیں مانی، پھر سوچا شاید کام کر جائے۔ انہیں بند کر کے جیسے ہی وہ نیچے آئی، وہاں سے شاہ اوپر کی جانب چل گیا، جس پر اس نے توجہ نہیں دی۔ شاہ جیسے ہی روم کے باہر سے گزرا ڈر گیا۔ اندر سے ندیم آوازیں دے رہا تھا، دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ روبا، حیدر۔ نازی پریشانی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے ندیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے اس نے جھٹک دیا۔ شاہ کچھ دیر آوازیں سننے کے بعد تھوڑا قریب گیا۔ بابا؟ شاہ کی آواز سن کر اسے کچھ سکون ہوا۔ شاہ بیٹا، ہم اندر بند ہو گئے ہیں، جاؤ روبا آنٹی کو بلاؤ، انہیں بتاؤ۔ بابا، ماما بھی ہیں؟ نازی نے ندیم کو ہٹا کر دروازے پر ہاتھ رکھا۔ جی ماما کی جان، میں یہی ہوں، پلیز روبا آنٹی سے کہو دروازہ کھولیں۔ اچھا ماما، آپ ڈرنا مت، ابھی لاتا ہوں انہیں۔ فٹ بال وہیں پھینک کر وہ نیچے بھاگ گیا۔ روبا آنٹی، روبا آنٹی! وہ دونوں جو خوشیاں منا رہے تھے شاہ کو یوں بھاگتے دیکھ ڈر گئے۔ کیا ہوا شاہ؟ روبا آنٹی، ماما بابا روم میں بند ہو گئے، انہیں نکالیں نا پلیز۔ اس نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ روبا نے افسوس سے حیدر کو دیکھا جو خود بیزار ہو گیا تھا اس کے ضد کرنے پر۔ روبا اس کی مدد کرنے کے لیے اوپر آ گئی تھی۔ روم کھولا تو ندیم دوسری نظر بھی نازی پر ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا۔ نازی بھی اس کی فکر کیے بغیر شاہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ روبا نے حیدر کو تھمز ڈاؤن کا اشارہ کیا۔ حیدر، آپ کا پلان تو کام نہیں کیا، تو میرا والا ٹرائی کرتے ہیں۔ حیدر نے گھور کر اسے دیکھا۔ روبا، انہیں چوٹ لگ جائے گی۔ تبھی تو پتہ چلے گا ندیم بھائی کتنی کیئر کرتے ہیں، تبھی تو احساس ہوگا پیار وہی ہے۔ روبا، یہ رسک ہے، ڈر کے آگے جیت ہے حیدر۔ اس نے گھور کر دیکھا، وہ سٹنگ کا اشارہ نہیں دے رہی، چوٹ لگ جائے گی۔ مگر اس نے سنے بغیر ہی وہ کچن کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ واز دیکھنے کے بہانے حیدر بھی ویل چیئر گھما کر ندیم کے پاس آ گیا تھا، مگر اس کی نظر روبا کے کارنامے کی طرف ہی تھی۔ نازی چائے لے کر باہر آئی تو روبا نے پیر آگے کر دیا، جس میں الجھ کر ٹرے زمین بوس ہو گئی، مگر نازی سنبھل گئی۔ روبا کا پلان اسے گرانے کا تھا، مگر وہ بچ گئی۔ ندیم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر افسوس سے سر جھٹک دیا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر ٹوٹے کپس اٹھانے لگی۔ روبا بھی اس سے خیریت پوچھتے مدد کرنے لگی۔ ایک نظر حیدر کو دیکھا جو چور ہنسی ہنس رہا تھا۔